بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی اور حجرہ اسود کا معاملہ پیش آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو اپنی کمال ذہانت، بصیرت اور حکمت عملی سے اتنے احسن طریقے سے حل فرمایا کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ اس واقعہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کتنی بابرکت ہے کہ آپ کی ولادت کے مبارک موقع پر قریش مکہ جنگ سے بچ گئے۔ شہزادی کونین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد نے جہالت اور فرسودہ روایات کی تاریکی کو تنویر سے بدل دیا۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا لفظی مطلب ہے نارے جہنم سے بچانے والی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سے القابات ہیں۔ تمام القابات کسی نہ کسی واقعے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا مطلب بھی بہت شاندار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات میں سے سب سے زیادہ مشہور و معروف یہ ہیں: زہرا جنت کی کلی، بتول اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کر لینے والی، سیدات النساء العالمین سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدات النساء اہل الجنہ جنت کی عورتوں کی سردار، جگر گوشہ رسول نبی کی لخت جگر، راضیہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں راضی رہنے والی، مرضیہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنے والی، طاہرہ پاک باز خاتون، مطہرہ پاک صاف خاتون، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ اور جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چھوٹی صاحبزادی ہونے کے باعث بچپن ہی سے اپنے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو وہی قریش جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکن ایذا رسائی سے حق گوئی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک قریباً 5 سال تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سے ہوش سنبھالا تب ہی سے سخت ترین حالات کا سامنا کیا۔ آپ کا بچپن کھیل کود کی بجائے قریش مکہ کی ستم ظریفیوں دیکھتے اور برداشت کرتے گزرا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی اپنے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ جس طرح اس نے آپ کے چہرے پر تھپڑ مارا آپ بھی اس کے منہ پر تھپڑ ماریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ میں نے تھپڑ مارنے سے انکار کیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر 2-3 مرتبہ ابو جہل کے منہ پر تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے کی گئی اس دعا کا ہی نتیجہ تھا کہ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کم سنی میں ہی ایک مرتبہ نبی اکرم نے کعبہ معلیٰ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجری لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان ڈال دی جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ ہنس رہے تھے۔ جو ہی یہ خبر فاطمہ الزہرا کو پہنچی تو آپ بے چینی کے عالم میں نبی پاک کے پاس پہنچی اور غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا۔ جو رسول اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرتے چلے گئے تو کفار مکہ کے رویے سخت سے سخت تر ہوتے گئے اور مظالم روز بروز بڑھتے چلے گئے۔ یہ فطری عمل ہے کہ بچے ایسے
ایسے کشیدہ حالات کا گہرا اثر لیتے ہیں، لیکن ان سب حالات کے باوجود سیدہ فاطمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بندھاتی رہیں، کبھی اپنے والد کرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عظیم مشن سے ہٹنے کی ضد نہیں کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا بچپن ہی سے نہایت ذہین، فطین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ وقتاً فوقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذہانت و فطانت اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا نے بڑی معصومیت سے اپنی والدہ حضرت خدیجہ سے سوال کیا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اسے دیکھ بھی سکتے ہیں؟ یعنی اپنے رب کی معرفت کی جستجو بچپن ہی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے رگ میں بسی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات اور اللہ کی محبوب ترین ہستی ہیں، جبکہ نبی پاک کی محبوب ترین ہستی جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول اللہ نے اپنی خوشنودی رضا اور ناراضگی کو اپنی پیاری بیٹی کی خوشنودی رضا اور ناراضگی سے مشروط کر دیا اور فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جب 15 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی تربیت خالص درویشانہ اور فقیرانہ ماحول میں فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ فقر کی تمام منازل ابتدائی عمر میں ہی طے فرما چکی تھیں۔